بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، یہ ایک خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کے پاس بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار اس میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہے، یا کاروبار چل نہیں رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجیے گا۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق۔ صحیح ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس وظیفے پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ آپ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص ہدایت ہوتی ہیں تو آپ اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ دولت، پریشانی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں
کوئی تسبیح کرتے ہیں جس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے بسم اللہ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے تو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی سورہ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کہ کتنی بار پڑھنی ہے یہ سورت، سب طریقہ کار بتاؤں گی انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا انشاءاللہ، اور اسی کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہو، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ پورے یقین کا عمل سے کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس کا مطلب کیا ہے، تم جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے بھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ، یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، اللہ اپنی کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔